محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ پہلے دن ہی ہم درس قرآن سنیں گے اور اس میں یوں سمجھیے تخلیق انسانی، جو انسان کی پیدائش ہے، اس میں جو سب سے پہلی بات انسان کے لیے پیش ہوئی، انسان کو جو دی گئی، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں 31 میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب کریم نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، تمام چیزوں کے نام سکھا لیے، ناموں کا علم عطا فرمایا۔ یہ کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ، یہ چیزیں جن کا نام آدم کو سکھایا تھا فرشتوں پر پیش کی کہ اے فرشتوں اب تم نام بتاؤ۔ فقال، فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ انسان تو جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے زیادہ، تیری خلافت کے لیے زیادہ مستحق ہیں، تو اس بات میں سچے ہو تو اب ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو رب کریم جل وعلا نے جب فرشتوں کو یہ فرمایا تو انہوں نے آگے کیا عرض کی؟ عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، جتنا تو نے سکھایا ہم اتنے ہی جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا قال یا آدم، ارشاد فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، سب چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کو، تو قال الم اقل لکم، رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمینوں اور آسمانوں کے تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہوں جو بظاہر چھپی ہوئی ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کو میں جاننے والا ہوں۔ رب کریم ہی علم عطا فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی رب کریم نے علم عطا فرمایا، فرشتوں کو جتنا رب نے علم عطا فرمایا اتنا ہی ان کو علم تھا۔ جن چیزوں کے بارے میں آدم کو بتایا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے نام بتا دو، تو ان کے نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے، تو رب نے عطا نہیں فرمایا، علم عطا نہیں فرمایا۔ یعنی کہ ساری بات تو یہی ہے کہ رب کے عطا فرمانے سے ہی علم آیا، نہیں فرمایا تو نہیں آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ رب کریم نے جس چیز کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی وہ علم ہے، علم دینے والی ذات وہی ہے، لیکن اس کے ذریعے رب کریم نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی کہ یہ وہ علم، وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کو رب کریم نے فرشتوں سے افضل قرار دیا اور پھر فرمایا کہ اب ان کو سجدہ کرو۔ انسان کی سب سے پہلی یوں سمجھے کہ نعمت، انسان کی جو سب سے پہلی فضیلت کی بات ہے وہ علم ہے، سب سے پہلی۔ اسی طرح سے اگر ہم خاص طور پر داعی اسلام، بانی اسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ یوں کہیے کہ گویا کہ جہاں سے وحی اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، وحی اسلام کی جو ابتدا ہے وہ کس چیز سے ہے ہم سب جانتے ہیں، بچہ یوں سمجھے جانتا ہے، اقرا، اے محبوب پڑھ۔ جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بھی میں غار حرا میں تھا، عبادات میں تھا، تو اس وقت ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کر مجھے اقرا کہا، پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی یاد میں مصروف تھے تو کسی اور طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔
تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، یہ کہ میں نہیں پڑھوں گا. ایک شرح یہ بیان کی گئی ہے. پھر جبریل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کو دبایا، پھر عرض کی اقرا، پھر آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یہی ہوا، اور پھر تیسری مرتبہ دبانے کے بعد چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا، عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اب یہاں پر جب رب کا نام آیا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، تعلیم دی. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اور بالخصوص انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتے تھے. تو دیکھیے پہلی وحی اسلام میں بھی علم کی بات ہے. تو جس سے یوں سمجھیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بندہ اپنی فضیلتوں کو، اپنی رفعتوں کو کامل طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، اور علم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. یہاں پر مراد خاص طور پر دین کا علم ہے، جس کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بھلے وہ مرد ہو بھلے وہ عورت ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے. شارحین حدیث نے جو اس کی شرح بیان فرمائی، جو علماء کرام نے اس کے صورتیں بیان فرمائی کہ بندہ جس حالت پر ہو اس حالت کے مطابق اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. بچہ بالغ ہوا، جیسے اس پر نماز فرض ہوئی، نماز کے مسائل سیکھنا فرض. روزہ آیا، رمضان آیا، رمضان کے مسائل سیکھنا فرض. ہم نہیں سیکھتے روزوں کے بارے میں، ہم نہیں سیکھتے. میں اپنی بارے میں بات نہیں کہہ رہا کہ بھی مجھ سے نہیں سنتے، ایسی بات نہیں ہے، اپنی ذات کی بات قطعا نہیں ہے، لیکن کسی اور سے سیکھا ہو تو چلو ٹھیک ہے. ہم تو صرف سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہیں. وہی نہیں یوں ہوتا ہے، نہیں یوں ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں زیادہ تفصیل کیے بغیر ساری کے بارے میں ایک عرصے سے علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، احتیاط کیا کریں، اپنے روزے ضائع نہ کیا کریں، لیکن پھر بھی ہماری ضد وہیں پر اڑی ہوئی ہے. کیا کہ بھی جب تک اذان نہیں ہوگی تب تک ہم کھاتے رہیں گے. سارے کا ٹائم ہوتا ہے. رب کریم نے جب قرآن میں ارشاد فرما دیا، واضح فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک فجر کی سفیدی ظاہر نہ ہو، یعنی کہ فجر کا ٹائم شروع نہ ہو، صبح صادق شروع نہ ہو، اس وقت کھاؤ پیو. جب فجر کا ٹائم شروع ہو چکا اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے نا. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے. اذان فجر کے وقت میں دی جاتی ہے، فجر کے وقت سے پہلے تھوڑی دی جاتی ہے. لہذا اس حوالے سے ہم اپنی یہ جو غلط باتیں ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہیں نکالیں، ان کو، صحیح باتوں کو سیکھیں. نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے، ہو سکتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. صحیح بات کہہ رہا ہوں. ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ بھی ہم نے اپنے روزے ضائع کر دیے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھی امام صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ بھی ہمارا روزہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ غلط بات یہ بھی نہیں ہے، ہماری حالتیں یہی ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم روزے رکھتے رہیں اور ہمارے روزے نہ ہوں. مہربانی کیجیے، علم حاصل کیجیے. نماز کے حوالے سے دیکھ لیجیے. میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے نماز پڑھی. میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے ابھی جو نماز پڑھی یہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں ہے. وہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر میرے آقا نے بلا کر پھر یہی فرمایا، ارجع وصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھو، دوبارہ یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. انہوں نے پھر نماز پڑھی،
اس طرح سے 2-3 مرتبہ جب ہوا تو انہوں نے عرض کیا رسول مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رکوع کر لو رکوع میں سیدھے ٹھہرو, رکوع سے کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو, جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو, جب دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو. علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں, میں نے بھی یہاں پر کئی مرتبہ بیان کیا کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر ہوتا ہے, رکوع سے کھڑے ہوئے یہ کھڑے ہوتے ہوتے واپسی گیر لگ جاتا ہے, یعنی کہ سیدھے کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں, اس سے پہلے چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے, اور یہاں پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر ٹھہرنا, سٹل ہو جانا, یہ بھی واجب ہے. اگر اس طرح سے نماز ہم نے نہیں پڑھی, ہم نے یہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرا تو ہماری نماز کامل ہوگی نہیں, صحیح طرح سے ادا ہوگی ہی نہیں. 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا, اور اس میں بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی اتنا ٹھہر جانا واجب ہے. نہیں سیکھتے. یہ انسان اور مسلمان کی فضیلت کی سب سے پہلی بات کا عالم ہے. ہم نے اس کو میں اتنا ہم اس میں کمزور ہو گئے ہیں. تو اے مسلمانوں, اگر تم دنیا میں آخرت میں ترقیاں کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز علم ہے, اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علم کے بغیر بھی ایسا ہو سکتا ہے, یا کوئی شخص اس طرح سے کہے کہ بھی یہ جو علم ہے نا یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, ہم باطنی چیزوں والے ہیں, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, تو ایسے شخص کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, ایسے بعض جاہل قسم کے نام نہاد پیر بھی ہوتے ہیں, ایسے بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ علم یہ مولویوں کا کام ہے. مولویوں کا کام نہیں, مسلمان کا کام ہے. جو مسلمان ہے اس کو علم سیکھنا چاہیے. اور اللہ معاف فرمائے, جو علم کی شریعت کی تحقیر کرے, توہین کرے, تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.